أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين پچھلے خطبہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ورنن ہو رہا تھا، آج بھی وہی ہے۔ حضرت حفصہ جو حضرت عمر کی بیٹی تھیں، حضرت عمر کی دنیا سے نیرستہ اور سنیم کا ورنن کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ انہوں نے ایک بار اپنے پتا سے کہا کہ ہے امیر المومنین، اور ایک روایت میں ہے کہ اس پرکار سمبودت کیا کہ ہے میرے باپ، اللہ نے آپ کو سمردھی پردان کی ہے اور آپ کو بہت سی وجے پردان کی ہیں اور اتیدھک مال آپ کو دیا ہے، کیوں نہ آپ اپنے کھانے سے ادھک نرم بھوجن کھایا کریں اور اپنے ان وستروں سے ادھک نرم وستر پہنا کریں۔ حضرت عمر نے فرمایا، میں تم سے ہی اس بات کا فیصلہ چاہوں گا، کیا تمہیں یاد نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیون میں کتنی کٹھنائیاں سے گزرنا پڑا؟ راوی کہتے ہیں کہ آپ نرنتر حضرت حفصہ کو یاد دلاتے رہے، یہاں تک کہ حضرت حفصہ کو رلا دیا۔ پھر حضرت عمر نے فرمایا، اللہ کی قسم، جہاں تک مجھ میں طاقت ہوگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر کے جیون کی کٹھنائیوں میں سملت رہوں گا، تاکہ شاید میں ان دونوں کی آرام کی زندگی میں بھی سملت ہو جاؤں۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت عمر نے حضرت حفصہ سے کہا، اے حفصہ بنت عمر، تم نے اپنی قوم کی شبھ چنتا تو کی ہے، لیکن اپنے باپ کی شبھ چنتا نہیں کی۔ تم نے یہ پرامرش دیا مجھے کہ یہ ہوگا تو بہتر سیوا کروں گا قوم کی، لیکن میری شبھ چنتا نہیں کی۔ اور پھر فرمایا کہ میرے خاندان والوں کا کیول میری جان اور میرے مال پر ادھکار ہے، پرنتو میرے دھرم اور میری امانت میں ان کا کوئی ادھکار نہیں، ارتھات جو امانت میں ادا کر رہا ہوں اور جس طرح ادا کر رہا ہوں یعنی کہ خلافت کو، اس میں مجھے تمہیں کچھ کہنے کی آوشکتا نہیں، تمہارا کوئی ادھکار نہیں اس بارے میں کہنے کا۔ حضرت اکرمہ بن خالد بیان کرتے ہیں کہ حضرت حفصہ اور حضرت عبداللہ اور ان کے علاوہ کچھ اور لوگوں نے حضرت عمر سے بات کرتے ہوئے کہا، اگر آپ ادھک اچھی غذائیں کھائیں، بھوجن اچھا کریں تو خدا کے لیے کام کرنے پر آپ اور ادھک شکتیشالی ہو جائیں گے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ کیا تم سب کی یہی رائے ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ میں تمہاری اس شبھ چنتا کو سمجھ گیا ہوں، لیکن میں نے اپنے دونوں دوستوں یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر کو اس راستے پر چھوڑا ہے کہ اگر میں نے ان دونوں کا وہ راستہ چھوڑ دیا تو میں ان دونوں سے منزل میں مل نہیں پاؤں گا۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ خوف اور خطرے کا زمانہ تھا۔ اس سمے جو آپ نے مسلمانوں کو آدیش دیے تھے ہم ان سے سبق حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کا اپنا طریق بھی یہ تھا اور ہدایت بھی آپ نے یہ کر رکھی تھی کہ ایک سے زیادہ سالن اور سبزی پریوگ نہ کی جائے۔ یہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک خطبے میں ورنن کر رہے ہیں تحریک جدید کے سلسلے میں۔ بہرحال فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت تھی کہ ایک سے ادھک سالن اور سبزی پریوگ نہ کی جائے، اور اس پر اتنا بل دیتے تھے کہ کبھی کبھی صحابہ نے اس میں اتیدھک بڑھوتری کر دی۔
بہت ادھک آگے بڑھ گئے۔ اتہ ایک بار حضرت عمر کے سامنے سرکہ اور نمک رکھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ 2 کھانے کیوں رکھے، جبکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک کھانے کا آدیش دیا ہے۔ آپ سے کہا گیا، نویدن کیا گیا کہ لوگوں نے حضرت عمر کو یہ کہا کہ یہ 2 نہیں بلکہ دونوں مل کر 1 سالن ہوتا ہے، نمک اور سرکہ، مگر آپ نے کہا نہیں، یہ 2 ہیں۔ یدیپی حضرت عمر کا یہ کتھن، حضرت عمر کا یہ کرم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بھاونا کے کارن اتیدھک بڑھا ہوا پہلو رکھتا ہے۔ سمبھوتہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اچھا نہ تھی، لیکن اس مثال سے یہ اوشیہ پتہ چلتا ہے کہ آپ نے دیکھ کر کہ مسلمانوں کو سادگی کی آوشکتا ہے، اس کی کس قدر تاکید کی تھی۔ حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ حضرت عمر والی جو مانگ تھی وہ تو میں نہیں کرتا، اور یہ نہیں کہتا کہ نمک ایک سالن ہے اور سرکہ دوسرا، مگر یہ مانگ اوشیہ کرتا ہوں کہ آج سے 3 سال کے لیے، جس کے دوران میں ایک سال کے بعد دوبارہ اعلان کرتا رہوں گا، تاکہ اگر ان 3 سالوں میں بھائی کی حالت بدل جائے تو آدیش بھی بدلے جا سکیں۔ ہر احمدی جو اس جنگ میں ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہے، یہ اقرار کرے کہ وہ آج سے کیول 1 سالن پریوگ کرے گا، روٹی اور سالن یا چاول اور سالن، یہ 2 چیزیں نہیں بلکہ دونوں مل کر 1 ہوں گے، لیکن روٹی کے ساتھ 2 سالن ہوں یا چاولوں کے ساتھ 2 سالنوں کی انومتی نہ ہوگی۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب تحریک جدید کا اعلان فرمایا تھا، اور اس وقت ضرورت تھی جماعت کو اور تحریک کی تھی کہ اپنے خرچے کم کر کے چندہ دو۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اب حالت دوسرے ہیں، بدل گئے ہیں، اس لیے یہ پابندی نہیں ہے، لیکن پھر بھی فضول خرچی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ حضرت مسلم موعود آیت والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کوئی عبد الرحمن بننا چاہے، یعنی اللہ کا بندہ بننا چاہے، تو اس کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ وہ اپنا مال خرچ کرتے وقت 2 باتوں کا دھیان رکھے۔ پہلی یہ کہ وہ اپنے مال میں فضول خرچی نہ کرے، اس کا کھانا کیول دکھاوے اور مزے کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ طاقت دینے اور بدن کو صحیح سلامت رکھنے کے لیے ہوتا ہے۔ اس کا پہننا دکھاوے کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ بدن کو ڈھانکنے اور خدا تعالیٰ نے جو اسے حیثیت دی ہے اس کے سرکشت رکھنے کے لیے ہوتا ہے۔ اتہ صحابہ کا یہ ویوہار بتاتا ہے کہ وہ اسی طرح کرتے تھے۔ اتہ حضرت عمر ایک بار شام یعنی سیریا گئے تو دیکھا کہ وہاں کچھ صحابہ نے ریشمی کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ ریشمی کپڑوں سے ابھپرائے وہ کپڑے ہیں جس میں کچھ ریشم تھا، انیتھا شدھ روپ سے ریشم وہ کپڑے سوائے کسی بیماری کے مردوں کو پہننے منع ہیں۔ آپ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا، یعنی حضرت عمر نے، کہ ان لوگوں پر خاک پھینکو، یعنی برا منایا آپ نے، اور ان سے کہا کہ تم اب ایسے آرام پسند ہو گئے ہو کہ ریشمی کپڑے پہنتے ہو۔ اس پر ان صحابہ میں سے ایک نے کرتا اٹھا کر دکھایا تو معلوم ہوا کہ اس نے نیچے موٹی اون کا سخت کرتا پہنا ہوا تھا۔ اس نے حضرت عمر کو بتایا کہ ہم نے ریشمی کپڑے اس لیے نہیں پہنے کہ ہم ان کو پسند کرتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ اس ملک میں لوگوں کی عادت ہی ایسی ہے، اور یہ بچپن سے ایسے ادھیکاریوں اور امیروں کو دیکھنے کے عادی ہیں جو اتینت شان و شوکت رکھتے ہیں۔ بس ہم نے بھی ان کی اسی عادت کی وجہ سے اپنے لباسوں کو ملکی سیاست کے طور پر بدلا ہے، ورنہ ہم پر ان کا کوئی اثر نہیں۔ اتہ صحابہ کا ویوہار بتاتا ہے کہ فضول خرچی سے کیا ابھیپرائے ہے۔ اس سے یہی ابھیپرائے ہے کہ مال ایسی چیزوں پر نہ خرچ کرے جن کی آوشکتا نہیں، اور جن کا دعویٰ کیول دکھاوا اور سجاوٹ ہو۔ اتہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ عباد الرحمن وہ ہوتے ہیں جو اپنے مالوں میں فضول خرچی نہیں کرتے، جو مالوں میں اسراف نہیں کرتے، وہ اپنے مالوں کو ریاکاری اور دکھاوے کے لیے خرچ نہ کرتے ہوں، بلکہ فائدہ اور لابھ اٹھانے کے لیے خرچ کرتے ہوں۔ پھر اپنے مالوں کو ایسی جگہ دینے سے نہ روکیں جہاں دینا ضروری ہو اور ان کا قوام ہو، یعنی درمیانی ہو، اس فائدہ کا ذریعہ بن رہا ہو۔ نہ اپنے مالوں کو اس پرکار لٹائیں جو اللہ تعالیٰ کی منشا کے ادھین نہ ہو، اور نہ اس پرکار روکیں کہ جو جائز ادھیکار ہیں وہ بھی ادا نہ کریں۔ یہ 2 شرطیں عباد الرحمن کے لیے مال خرچ کرنے کے بارے میں ہیں، لیکن بہت لوگ ہیں جو یا تو
فضول خرچی کی طرف چلے جاتے ہیں یا کنجوسی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ حضرت عمر دکھاوے اور شان و شوکت والے وسطروں کے اس قدر خلاف تھے کہ پراجت شترو کے لیے بھی یہ پسند نہیں کرتے تھے کہ وہ کوئی ایسا لباس پہن کر ان کے سامنے آئے جو شان و شوکت والا ہو۔ عطا فارسیوں کے سپہ سالار ہرمزان کی گھٹنا میں اس کا وورن ملتا ہے۔ یہ وورن تو میں پہلے ورنن کر چکا ہوں، اس جگہ میں کچھ بیان کر دیتا ہوں تھوڑا سا اسپشٹ کرنے کے لیے۔ جب تستر کی وجے کے سمے فارسیوں کے سپہ سالار ہرمزان نے ہتھیار پھینک دیے اور سوئم کو مسلمانوں کے حوالے کر دیا اور اسے حضرت عمر کی سیوا میں مدینہ بھیج دیا گیا، تو مدینہ میں پرویش کرنے سے پہلے جو لے جانے والے تھے ان کو انہوں نے اسے اس کا ریشمی وسطر پہنا دیے تاکہ حضرت عمر اور مسلمان اس کی اصل شان و شوکت کو دیکھ سکیں۔ جب حضرت عمر کے سامنے وہ آیا تو حضرت عمر نے پوچھا، کیا ہرمزان ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ تو حضرت عمر نے اس کے لباس کو بغور دیکھا اور کہا، میں آگ سے اللہ تعالیٰ کی شرن میں آتا ہوں اور اللہ سے سہایتا مانگتا ہوں۔ قافلہ کے لوگوں نے کہا کہ یہ ہرمزان ہے، اس سے بات کر لیں۔ آپ نے فرمایا، ہرگز نہیں، یہاں تک کہ وہ اپنا چمک دمک والا لباس اور زیورات اتار دے۔ یہ سب کچھ اتارا گیا اور پھر حضرت عمر نے اس سے بات کی۔ حضرت عمر کی ونمرتا اور سنیم کے معیار کے بارے میں اس بات سے اندازہ ہوتا ہے۔ حضرت عروہ بن زبیر سے روایت ہے کہ میں نے عمر بن خطاب کو کندھے پر پانی کا ایک مشکیزہ اٹھائے ہوئے دیکھا، پانی کا سکہ اٹھائے ہوئے دیکھا، تو میں نے کہا، اے امیر المومنین، آپ کے لیے یہ اچت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب بڑے بڑے گروہ اطاعت اور آگیا پالن کا پردرشن کرتے ہوئے میرے پاس آئے، وبھن قوموں کے جو سموہ تھے، پرتیندھی منڈل تھے، جب آگیا پالن کا پردرشن کرتے ہوئے میرے سامنے آئے تو میرے دل میں اپنی بڑائی کا احساس ہوا، یعنی اہنکار سا کچھ اتپن ہوا۔ اس لیے میں نے اس اہنکار کو توڑنا آوشک سمجھا۔ یہ بڑائی کیوں پیدا ہوئی؟ اس لیے میں نے سوچا کہ میں پھر اس کو اس پرکار توڑوں کہ پانی کا مشکیزہ اٹھا کر لے جاؤں۔ حضرت یحییٰ بن عبد الرحمن بن حاتب اپنے پتا سے روایت کرتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت عمر بن خطاب کے ساتھ مکہ سے قافلے کی شکل میں واپس آ رہے تھے، یہاں تک کہ ہم زجنان کی گھاٹیوں میں پہنچے تو رک گئے۔ زجنان مکہ سے 25 میل کے فاصلہ پر ایک استھان کا نام ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے فرمایا، مجھے اس جگہ پر وہ سمے بھی یاد ہے جب میں اپنے پتا خطاب کے اونٹ پر ہوتا تھا اور وہ بہت کٹھور سبھاؤ کے ویکتی تھے۔ ایک بار میں ان اونٹوں پر لکڑیاں لے کر جاتا تھا اور دوسری بار ان پر گھاس لے کر جاتا تھا۔ آج میرا یہ حال ہے کہ لوگ میرے علاقے کے دور دراز میں سفر کرتے ہیں اور میرے اوپر کوئی ادھیکاری نہیں، یعنی میں اتنے لمبے چوڑے علاقے کا ادھیکاری ہوں، حاکم ہوں، بادشاہ ہوں، جس میں لوگ دور دور تک سفر کرتے ہیں اور مجھ سے ملنے آتے ہیں، اور میرے پر دنیا کا کوئی حکمران نہیں ہے جو مجھ پر حکومت کرتا ہو۔ پھر یہ شعر پڑھا، لا شیئن فی ما ترا الا بشاشا یبقى الہ ویود المال وولد، یعنی جو کچھ تمہیں نظر آتا ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں سوائے ایک استھائی پرسنتا کے، کیول خدا کی ہستی باقی رہے گی، جبکہ مال اور اولاد سب نشٹ ہو جائیں گی۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس بارے میں، حضرت عمر حج سے آتے ہوئے ایک ورکش کے پاس کھڑے ہو گئے۔ حذیفہ جو بے تکلف تھا اس نے ہمت کی اور کارن پوچھا۔ آپ نے فرمایا کہ ایک سمے تھا جب میں اپنے ایک اونٹ کو چراتا تھا اور اس ورکش کے نیچے میرے پتا نے مجھے بہت ڈانٹ ڈپٹ اور مار پیٹ کی تھی، اور اب یہ سمے ہے کہ اونٹ تو کیا کئی لاکھ آدمی میری آنکھ کے اشارے پر جان دینے کو تیار ہیں۔ اس بارے میں حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ کیا یہ آشچریہ کی بات نہیں کہ اونٹوں کا چرانے والا ایک ویکتی عظیم الشان بادشاہ بن گیا، اور کیول دنیاوی بادشاہ نہیں بلکہ روحانی بھی۔ یہ حضرت عمر تھے جو پرارمبھک آیو میں اونٹ چرایا کرتے تھے۔ ایک بار آپ حج کو گئے تو راستے میں ایک استھان پر کھڑے ہو گئے۔ دھوپ بہت تیز تھی جس سے لوگوں کو بہت تکلیف ہوئی، لیکن کوئی یہ کہنے کی ہمت نہ کرتا کہ آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں۔ آخر ایک صحابی کو جو حضرت عمر کے بڑے دوست تھے اور جن سے آپ فتنوں کے بارے میں پوچھا کرتے تھے، لوگوں نے کہا کہ آپ ان سے پوچھیں، حضرت عمر سے پوچھیں کہ یہاں کیوں کھڑے ہیں۔ انہوں نے حضرت عمر سے نویدن کیا کہ آگے چلیے، یہاں کیوں کھڑے ہو گئے ہیں۔
حضرت عمر نے فرمایا کہ میں یہاں اس لیے کھڑا ہوا ہوں کہ ایک بار میں اونٹ چرانے کے کارن تھک کر اس ورکش کے نیچے لیٹ گیا تھا۔ میرا باپ آیا اور اس نے مجھے مارا کہ یہاں تجھے اس لیے بھیجا تھا کہ وہاں جا کر سوئے رہنا۔ تو ایک سمے میں میری یہ حالت تھی، لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سویکار کیا تو خدا تعالیٰ نے مجھے یہ درجہ دیا کہ آج اگر لاکھوں آدمیوں کو کہوں تو میری جگہ جان دینے کو تیار ہیں۔ اس گھٹنا سے اور ساتھ ہی اس پرکار کے اور بہت سی گھٹناؤں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کس حالت میں تھے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کا انوسرن کر کے ان کی کیا حالت ہو گئی، اور انہوں نے وہ درجہ اور گیان پایا جو کسی کو پراپت نہ تھا۔ حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں، یہ قصہ میں نے اس لیے سنایا ہے کہ دیکھو ایک اونٹ چرانے والے کو دھرم اور سنسار کے وہ گیان سکھائے گئے جو کسی کو سمجھ نہیں آ سکتے۔ ایک اور اونٹ یا بکریاں چرانے کی حالت کو دیکھو کہ کیسی علم سے دور معلوم ہوتی ہے، اور دوسری طرف اس بات پر وچار کرو کہ اب بھی جبکہ یورپ کے لوگ ملکداری کے قانونوں سے بہت واقف اور سوچت ہو گئے ہیں، حضرت عمر کے بنائے ہوئے قانونوں کو سمان کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ایک اونٹ کا چرانے والا سلطنت سے کیا سمبند رکھتے ہیں، لیکن دیکھو کہ انہوں نے وہ کچھ کیا جو آج دنیا اس کے آگے سر جھکاتی ہے اور ان کی سیاست دانی کی پرشنسا کرتی ہے۔ پھر دیکھو حضرت ابوبکر ایک معمولی ویپاری تھے، لیکن اب دنیا حیران ہے کہ ان کو یہ فہم، یہ سمجھ اور یہ عقل اور فکر کہاں سے مل گئی۔ میں بتاتا ہوں کہ ان کو قرآن شریف سے یہ سب کچھ ملا۔ انہوں نے قرآن شریف پر بچار کیا، اس لیے ان کو وہ کچھ آ گیا جو تمام دنیا کو نہ آتا تھا، کیونکہ پوتر قرآن ایک ایسا ہتھیار ہے کہ جب اس کے ساتھ دل کو رگڑا جائے تو ایسا صاف ہو جاتا ہے کہ تمام دنیا کے گیان اس میں نظر آ جاتے ہیں، اور انسان پر ایک ایسا دوار کھل جاتا ہے کہ پھر کسی کے روکے ہوئے علوم گیان جو اس کے دل پر اتارے جاتے ہیں نہیں رک سکتے۔ اتہ ہر ایک ویکتی کے لیے آوشک ہے کہ وہ قرآن کو پڑھے، قرآن کو پڑھنے اور اس پر وچار کرنے کا پریتن کرے۔ حضرت عمر کی ونمرتا اور انکساری کے بارے میں ایک روایت میں اس پرکار ورنن ملتا ہے کہ جبیر بن نفیر سے روایت ہے کہ ایک جماعت نے عمر بن خطاب سے کہا، اے امیر المومنین، اللہ کی قسم ہم نے کسی ویکتی کو آپ سے ادھک نیائے کرنے والا، آپ سے ادھک ستیہ بولنے والا اور منافقوں پر سختی کرنے والا نہیں دیکھا۔ بے شک آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں میں سب سے سرشٹ ہیں۔ عوف بن مالک نے کہا، اللہ کی قسم اس ویکتی کو جو کہنے والے کو کہا کہ اللہ کی قسم تم نے جھوٹ بولا ہے، نسندے ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان سے بہتر کو دیکھا ہے، یعنی حضرت عمر سے بہتر بھی دیکھا ہے۔ تو حضرت عمر نے پوچھا، اے عوف وہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا، ابو بکر۔ حضرت عمر نے فرمایا، عوف نے سچ بولا، اور اس شخص کو کہا کہ تم نے جھوٹ بولا۔ اللہ کی قسم ابو بکر مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پاک پوتر ہیں، اور میں اپنے گھر والوں کے اونٹوں سے بھی زیادہ بھٹکا ہوا ہوں۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حدیثوں میں آتا ہے کہ ایک بار حضرت عمر اور حضرت ابوبکر کی کسی بات پر تکرار ہو گئی۔ یہ تکرار بڑھ گئی۔ حضرت عمر کا سبھاؤ تیز تھا، اس لیے حضرت ابوبکر نے اچت سمجھا کہ وہ اس جگہ سے چلے جائیں تاکہ جھگڑا خواہ زیادہ نہ بڑھ جائے۔ حضرت ابوبکر نے جانے کی کوشش کی تو حضرت عمر نے آگے بڑھ کر حضرت ابوبکر کا کرتا پکڑ لیا کہ میری بات کا اتر دے کر جائیں۔ جب حضرت ابوبکر اس کو چھڑا کر جانے لگے تو آپ کا کرتا پھٹ گیا۔ آپ وہاں سے اپنے گھر کو چلے گئے، لیکن حضرت عمر کو سندیہ پیدا ہوا کہ حضرت ابوبکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میری شکایت کرنے گئے ہیں۔ وہ بھی پیچھے پیچھے چل پڑے تاکہ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیوا میں اپنا پکش رکھ سکوں، لیکن راستے میں حضرت ابوبکر حضرت عمر کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ حضرت عمر یہی سمجھے کہ آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیوا میں شکایت کرنے گئے ہیں، وہ بھی سیدھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیوا میں جا پہنچے۔ وہاں جا کر دیکھا تو حضرت ابوبکر موجود نہ تھے، لیکن چونکہ ان کے دل میں افسوس پیدا ہو چکا تھا، اس لیے نویدن کیا کہ یا رسول اللہ، مجھ سے غلطی ہوئی کہ میں ابوبکر سے سختی سے میں نے ویوہار کیا۔ حضرت ابوبکر کا کوئی قصور نہیں، میرا ہی قصور ہے۔ جب حضرت عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیوا میں حاضر ہوئے تو حضرت ابوبکر کو جا کر کسی نے بتایا کہ حضرت عمر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی شکایت کرنے گئے ہیں۔
حضرت ابوبکر کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ مجھے بھی اپنی بریت کے لیے جانا چاہیے تاکہ ایک طرفہ بات نہ ہو جائے اور میں بھی اپنا درشٹیکون پرستت کر سکوں۔ جب حضرت ابوبکر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیوا میں پہنچے تو حضرت عمر نویدن کر رہے تھے کہ یا رسول اللہ، مجھ سے غلطی ہوئی کہ میں نے حضرت ابوبکر سے تکرار کی اور ان کا کرتا مجھ سے پھٹ گیا۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو غصہ کے آثار آپ کے چہرے پر ظاہر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ جب ساری دنیا میرا انکار کرتی تھی اور تم لوگ بھی میرے ورودھی تھے، اس سمے ابوبکر ہی تھا جو مجھ پر ایمان لایا اور ہر رنگ میں اس نے میری سہایتا کی۔ پھر افسوس کے ساتھ فرمایا کہ اب بھی تم مجھے اور ابوبکر کو نہیں چھوڑتے۔ آپ یہ فرما رہے تھے کہ حضرت ابوبکر نے پرویش کیا۔ یہ ہوتا ہے سچے عشق کا نمونہ کہ بجائے یہ آپتی ویکت کرنے کے کہ یا رسول اللہ میرا قصور نہیں تھا، عمر کا قصور تھا، حضرت ابوبکر جب اندر آئے، انہوں نے جب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ناراضگی پیدا ہو رہی ہے تو آپ سچے عاشق کی حیثیت سے برداشت نہ کر سکے کہ میرے کارن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کشٹ ہو۔ اس لیے حضرت ابوبکر نے آتے ہی رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کے اور نویدن کیا کہ یا رسول اللہ، عمر کا قصور نہیں، میرا قصور تھا۔ حضرت عمر سے مروی ہے کہ انہوں نے لوگوں سے عورت کے گربھپات کی اوستھا میں اس کی دیت، یعنی کسی کے خون کے بدلے میں اس کے پریوار کو دیا جانے والا دھن، اس کے بارے میں پرامرش کیا۔ مغیرہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غلام یا لونڈی کی قیمت بطور دیت ادا کرنے کا آدیش دیا تھا۔ حضرت عمر نے کہا، ایسا ویکتی لاؤ جو تمہارے ساتھ اس بات کی گواہی دے۔ پھر محمد بن مسلمہ نے گواہی دی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیوا میں اپستت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی نرنے کیا تھا، یعنی کسی اتیاچار کے کارن یا زبردستی کسی عورت کا گربھپات ہو جائے یا کروا دیا جائے تو پھر اس کی دیت یعنی اس کا ہرجانہ دینا آوشک ہے، اور جس نے یہ اتیاچار کیا ہو وہ دیت دے گا کہ ایک لونڈی یا غلام کا آزاد کرنا۔ حضرت ابو سعید سے مروی ہے کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ سے ان کے پاس حاضر ہونے کی انومتی مانگی۔ کہا، السلام علیکم، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دل میں کہا، ابھی تو ایک بار انومتی مانگی ہے۔ تھوڑی دیر خاموش رہ کر پھر انہوں نے کہا، السلام علیکم، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دل میں جواب دیا اور کہا، ابھی 2 ہی بار انومتی مانگی ہے۔ تھوڑی دیر اور خاموش رہ کر انہوں نے پھر کہا، السلام علیکم، کیا مجھے اندر آنے کی انومتی ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب 2-3 بار انومتی مانگ چکے تو پھر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ واپس ہو لیے۔ جب 3 بار انہوں نے انومتی مانگ لی اور اتر نہیں ملا حضرت عمر کا تو واپس چلے گئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دربان سے کہا، ابو موسیٰ اشعری نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ لوٹ گئے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ انہیں بلا کر میرے پاس لاؤ۔ پھر جب وہ ان کے پاس آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے سنت پر عمل کیا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، سنت پر؟ قسم اللہ کی، تمہیں اس کے سنت ہونے پر دلیل اور ثبوت پرستت کرنا ہوگا، ورنہ میں تمہارے ساتھ سخت برتاؤ کروں گا۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ پھر وہ ہمارے پاس آئے۔ اس سمے ہم انصار کی ایک ٹولی کے ساتھ تھے، ایک جماعت کے ساتھ تھے۔ ابو موسیٰ اشعری نے کہا، اے انصار کی جماعت، کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو دوسرے لوگوں سے زیادہ جاننے والے نہیں ہو؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا، الاستئذان ثلاث، یعنی اجازت طلبی 3 بار ہے، انومتی مانگنا 3 بار ہے۔ اگر تمہیں انومتی دے دی جائے تو گھر میں جاؤ، اور اگر انومتی نہ دی جائے تو لوٹ جاؤ۔ یہ سن کر لوگ ان سے ہنسی مذاق کرنے لگے۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ میں نے اپنا سر ابو موسیٰ اشعری کی طرف اونچا کر کے کہا، اس بارے میں جو بھی سزا آپ کو، جو بھی دنڈ آپ کو ملے گا، میں اس میں حصے دار ہوں۔ انہوں نے کہا، ٹھیک ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے ٹھیک کہا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر وہ یعنی ابو سعید عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیوا میں آئے اور ان کو اس حدیث کی خبر دی۔ حضرت عمر نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے اس حدیث کا گیان نہیں تھا اور اب مجھے گیان ہو گیا ہے۔
صحیح مسلم میں روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر سمیت اور لوگ بھی تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ سے اٹھ کر چلے گئے، پرنتو آپ کو واپسی میں دیر ہو گئی اور ہم ڈرے کہ آپ ہم سے کٹ نہ جائیں، اور ہم گھبرا گئے اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ سب سے پہلے مجھے فکر ہوئی تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے کے لیے باہر نکل پڑا، یہاں تک کہ میں انصار کے ایک باغ کے پاس آیا جو بنو نجار کا تھا۔ میں نے اس کے ارد گرد چکر لگایا کہ دوار ڈھونڈوں، مگر میں نے اس کا دوار نہ پایا۔ پھر دیکھا کہ پانی کا ایک بڑا نالا باہر ایک کنویں سے باغ کے اندر جاتا ہے، تو کہتے ہیں کہ میں اس میں لومڑی کی سمٹنے کی طرح سمٹ کر میں اس میں اندر گھسا اور اس نالے کے دوارا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا۔ آپ نے پوچھا ابو ہریرہ؟ میں نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ۔ فرمایا کیا بات ہے؟ میں نے کہا آپ ہمارے بیچ بیٹھے ہوئے تھے، پھر آپ اٹھ کھڑے ہوئے، مگر واپسی میں آپ کو بہت دیر ہو گئی تو ہم ڈر گئے کہ آپ ہم سے کہیں کٹ نہ جائیں، تو ہم گھبرا گئے۔ سب سے پہلے مجھے چنتا ہوئی اور میں اس باغ کے پاس آیا اور لومڑی کی طرح سمٹ کر اس میں پرویش کیا، اور وہ لوگ میرے پیچھے ہیں۔ آپ نے فرمایا اے ابو ہریرہ، اور مجھے اپنے جوتے دیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنے جوتے دیے اور فرمایا میرے یہ جوتے لے جاؤ، اور جو کوئی اس باغ کے پرے تمہیں ملے اور یہ گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے یوگیہ نہیں، اور دل میں اس بات پر وشواس رکھتا ہو کہ اس بات پر اسے جنت کی بشارت دے دو، خوشخبری دے دو جنت کی۔ کہتے ہیں کہ جب میں گیا تو سب سے پہلے حضرت عمر ملے۔ انہوں نے کہا اے ابو ہریرہ یہ جوتے کیسے ہیں؟ میں نے کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نشانی کے طور پر مجھے دیے ہیں، اور ان دونوں کے ساتھ بھیجا ہے کہ میں جس سے ملوں اور وہ گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی اپاسنا کے یوگیہ نہیں، اور دل میں اس پر یقین رکھتا ہو تو میں اسے جنت کی خوشخبری دے دوں۔ اس پر حضرت عمر نے حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے زور سے میرے سینے پر ہاتھ مارا غصے میں، اور میں پیٹھ کے بل گر پڑا۔ انہوں نے کہا اے ابو ہریرہ واپس جاؤ، خیر کوئی ضرورت نہیں کسی کو کچھ کہنے کی۔ کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس گیا اور رونے ہی لگا تھا کہ حضرت عمر بھی میرے پیچھے پیچھے آ پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ تمہیں کیا ہوا؟ میں نے کہا میں عمر سے ملا تھا اور ان سے جو کچھ آپ نے مجھے دے کر بھیجا تھا بیان کیا، تو عمر نے مجھے سینے پر زور سے ہاتھ مارا، میں پیٹھ کے بل گر گیا۔ انہوں نے کہا واپس جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر تم نے ایسا کیوں کیا؟ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، کیا آپ نے اپنی جوتیوں کے ساتھ ابو ہریرہ کو بھیجا تھا کہ جو اسے ملے اور گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی اپاسنا کے یوگیہ نہیں، اور اس کا دل اس بات پر وشواس رکھتا ہو اسے جنت کی خوشخبری دے دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ اس پر حضرت عمر نے نویدن کیا کہ ایسا نہ کیجیے، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ لوگ پھر اسی پر بھروسہ کرنے لگ جائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ ان کو کرم کرنے دیں، وہ کرم کریں اور اپنی بھلا اچھائیوں اور نیکیوں کا جو آدیش ہے، جو احکام جو آدیش ہیں ان کا پالن کرنے دیں، تاکہ وہ واستوک مومن بنے، نہیں تو یہ کیول اسی بات پر بھروسہ کر لیں گے کہ لا الہ الا اللہ کہنا ہی جنت کی خوشخبری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا رہنے دو، ٹھیک ہے اسی طرح کرتے ہیں۔ بڑی محتاط قسم کا سوبھاؤ تھا حضرت عمر کا۔ حضرت عمر سے ڈر کر شیطان بھی بھاگتا ہے، اس بارے میں بھی کچھ روایتیں ہیں۔ صحیح بخاری میں ایک روایت ہے، حضرت سعد بن وقاص روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اندر آنے کی انومتی مانگی، اور اس سمے آپ کے پاس قریش کی کچھ عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں۔ آپ سے باتیں کر رہی تھیں اور آپ سے ادھک خرچ مانگ رہی تھیں۔ ان کی آواز آپ کی آواز سے اونچی تھی۔ جب حضرت عمر بن خطاب نے اندر آنے کی انومتی مانگی تو وہ اٹھ کر جلدی سے پردے میں چلی گئیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو آنے کی انومتی دے دی۔ اس پر حضرت عمر آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس رہے تھے۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ آپ کو ہمیشہ اللہ ہنستا رکھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عورتوں سے آشچر چکت ہوں جو میرے پاس تھیں، جب انہوں نے آپ کی آواز سنی جلدی سے پردے میں چلی گئیں۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ حالانکہ آپ زیادہ حقدار ہیں،
یوگیہ ہیں کہ آپ سے ڈریں۔ پھر حضرت عمر کہنے لگے کہ اے اپنی جانوں کی دشمنوں، عورتوں کو سمبودھت کیا اونچی آواز سے، کیا تم مجھ سے ڈرتی ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ڈرتی؟ وہ بولی ہاں، آپ تو بڑے سخت مزاج اور سخت دل ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ڈرتی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خطاب کے بیٹے سنو، اسی ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، شیطان جب کبھی بھی تمہارے راستے پر چلتے ہوئے ملا ہے تو ضرور ہی اس نے اپنا راستہ چھوڑ کر دوسرا پکڑ لیا ہے۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم نے شور سنا اور بچوں کی آوازیں بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے۔ وہاں حبشہ کی ایک عورت تھی جو ناچ کر کرتب دکھا رہی تھی اور بچے اس کے ارد گرد اکٹھے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ آ جاؤ دیکھ لو۔ میں آئی اور اپنی ٹھوڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر رکھ کر دیکھنے لگی۔ میری ٹھوڑی اور آپ کے کندھے آپ کے سر اور کندھے کے بیچ میں تھی۔ پھر آپ مجھ سے کہنے لگے کہ کیا تمہارا دل نہیں بھرا ابھی؟ میں نے کہا ابھی نہیں، تاکہ میں دیکھوں کہ آپ کو میری کتنی پرواہ ہے۔ جب حضرت عمر آئے تو لوگ اس عورت کے پاس سے بھاگ گئے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں دیکھتا ہوں کہ جن و انس کے شیطان عمر سے بھاگتے ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں پھر میں وہاں سے لوٹ آئی۔ حضرت بریدہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنگ کے لیے نکلے۔ جب آپ واپس تشریف لائے تو ایک کالے رنگ کی لونڈی نے آ کر عرض نویدن کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے منت مانی تھی کہ اگر اللہ آپ کو سلامتی سے واپس لے آئے تو میں آپ کے سامنے ڈھول بجا کر گانا گاؤں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم نے ایسی منت مانی ہے تو بجا لو ورنہ نہیں۔ اتہ وہ دف بجانے لگی، ڈھولک بجانے لگی، اور حضرت ابو بکر تشریف لائے، وہ بجاتی رہی۔ پھر حضرت علی آئے تو وہ بجاتی رہی۔ پھر حضرت عثمان آئے تو پھر بھی وہ دف بجاتی رہی۔ پھر حضرت عمر تشریف لائے تو اس نے دف اپنے نیچے رکھ لی اور اس کے اوپر بیٹھ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، شیطان بھی تجھ سے ڈرتا ہے۔ میں بیٹھا تھا تو یہ دف بجاتی رہی، پھر ابو بکر آئے، یہ دف بجاتی رہی، پھر علی آئے تو بھی بجاتی رہی، پھر عثمان آئے تو بھی بجاتی رہی، مگر اے عمر جب تم آئے ہو تو اس نے دف رکھ دی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو کہا تھا کہ اگر شیطان تجھ کو کسی راستے میں پائے تو دوسری راہ پکڑ لے اور تجھ سے ڈرے، اور اس دلیل سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ شیطان حضرت عمر سے ایک نامرد ذلیل کی طرح بھاگتا ہے۔ حضرت عمر کی زبان اور دل پر سچائی اور سنتشٹی کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے سچی بات کو عمر کی زبان اور دل پر جاری کر دیا۔ حضرت ابن عباس اپنے بھائی فضل سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ عمر بن خطاب میرے ساتھ ہوتا ہے جہاں میں پسند کرتا ہوں، اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جہاں وہ پسند کرتا ہے، اور میرے بعد عمر بن خطاب جہاں ہوگا حق اس کے ساتھ ہوگا۔ حضرت علی بیان کرتے ہیں کہ ہم آپس میں بات چیت کرتے تھے کہ سنتشٹی حضرت عمر کی زبان اور دل پر جاری ہوتی ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک پتنی سے کہا کہ میرا سامان سفر باندھنا شروع کرو۔ انہوں نے سامان باندھنا شروع کیا، اور حضرت عائشہ سے کہا میرے لیے ستو وغیرہ یا دانے وغیرہ بھون کر تیار کرو۔ اسی پرکار کی کھاد سامگری ان دنوں میں ہوتی تھی، اتہ انہوں نے مٹی وغیرہ پھٹک کر دانوں سے نکالنی شروع کی۔ حضرت ابو بکر گھر میں بیٹی کے پاس آئے اور انہوں نے یہ تیاری دیکھی تو پوچھا، عائشہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر کی تیاری میں ہیں؟ کہنے لگی سفر کی تیاری ہی معلوم ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کی تیاری کے لیے کہا ہے۔ کہنے لگے کوئی لڑائی کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا کچھ پتہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرا سفر کا سامان تیار کرو، اور ہم ایسا کر رہے ہیں۔ 2-3 دن کے بعد آپ نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو بلایا اور کہا دیکھو تمہیں پتہ ہے کہ خدا کے آدمی اس پرکار آئے تھے
اور پھر بتایا کہ یہ گھٹنا ہوئی ہے، اور مجھے خدا نے اس گھٹنا سے پہلے سے خبر دے دی تھی کہ انہوں نے غداری کی ہے، یعنی مکہ والوں نے غداری کی ہے۔ ہم نے ان سے سمجھوتا کیا ہوا ہے، اب یہ ایمان کے خلاف ہے کہ ہم ڈر جائیں اور مکہ والوں کی بہادری اور طاقت دیکھ کر ان کے مقابلے کے لیے تیار نہ ہو جائیں، تو ہم نے وہاں جانا ہے، اور تمہارا کیا ارادہ ہے؟ حضرت ابو بکر نے کہا، یا رسول اللہ، آپ نے تو ان سے سمجھوتا کیا ہوا ہے، اور پھر وہ آپ کی قوم ہے، مطلب یہ تھا کہ آپ اپنی قوم کو ماریں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اپنی قوم کو نہیں ماریں گے، بلکہ سمجھوتا کو توڑنے والوں کو ماریں گے۔ پھر حضرت عمر سے پوچھا تو انہوں نے کہا، بسم اللہ، میں تو پرتی دن دعا کرتا تھا کہ یہ دن نصیب ہو اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرکشا میں کافروں سے لڑیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر بڑا نرم سوبھاؤ کا ہے، مگر سچی بات عمر کی زبان سے ہی زیادہ نکلتی ہے۔ فرمایا کہ تیاری کرو۔ پھر آپ نے ارد گرد کے قبیلوں کو اعلان بھجوا دیا کہ ہر ویکتی جو اللہ اور رسول پر ایمان رکھتا ہے وہ رمضان کے پرارمبھک دنوں میں مدینہ میں اکٹھا ہو جائے۔ اتہ لشکر جمع ہونے شروع ہوئے اور کئی ہزار آدمیوں کا لشکر تیار ہو گیا اور آپ لڑنے کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت ابو بکر اور عمر کی وشیشتا کے بارے میں ایک روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علیین والوں میں سے کوئی ویکتی جنت والوں پر جھانکے گا تو اس کے چہرے کی وجہ سے جنت جگمگا اٹھے گی، مانو ایک چمکتا ہوا ستارہ ہے، اور حضرت ابو بکر اور عمر بھی اس میں سے ہیں، اور وہ دونوں کیا ہی خوب ہیں۔ ابو عثمان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن عاص کو ذات السلاسل کی فوج پر افسر نیوکت کیا۔ یہ مدینہ سے کوئی ایک دن کی دوری پر استھت ہے۔ اس زمانے میں جو سفر کا طریقہ ہوتا تھا اس کے مطابق، اور وادی القرا کے آگے قبیلہ جزام کے علاقے میں ایک کنویں کا نام ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ جب میں آپ کے پاس واپس آیا حضرت عمر کہتے ہیں کہ جب میں آپ کے پاس واپس آیا تو میں نے آپ سے پوچھا، لوگوں میں سے آپ کو کون زیادہ پریہ ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ۔ میں نے کہا، مردوں میں سے کون زیادہ پیارا ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ کا باپ۔ میں نے کہا، پھر کون؟ آپ نے فرمایا عمر۔ پھر آپ نے کئی مردوں کے اور نام لیے۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین و انصاف میں سے اپنے صحابہ کے پاس نکل کر آتے اور وہ بیٹھے ہوتے، ان میں ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما بھی ہوتے تھے، تو ان میں سے کوئی اپنی نگاہ آپ کی طرف نہیں اٹھاتا تھا سوائے ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کے۔ یہ دونوں آپ کی طرف دیکھتے اور مسکراتے تھے اور آپ ان دونوں کو دیکھتے اور مسکراتے۔ حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نکلے اور آپ اور حضرت ابو بکر اور عمر مسجد میں پرویش کیا۔ آپ نے ان میں سے ایک آپ کے دائیں طرف اور دوسرا بائیں طرف، اور آپ ان دونوں کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا، اسی طرح ہم قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے۔ عبداللہ بن حنطب سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دیکھ کر فرمایا، یہ دونوں کان اور آنکھ ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر نے حضرت ابو بکر سے کہا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہتر انسان۔ اس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، سنو، اگر تم ایسا کہہ رہے ہو تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، کسی آدمی پر سوریہ ادے نہیں ہوتا جو عمر سے بہتر ہو۔ حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں وہ پہلا ویکتی ہوں گا جس سے زمین پھٹے گی، پھر ابو بکر، پھر عمر رضی اللہ عنہما، پھر میں بقی والوں یعنی جنت البقی جو قبرستان ہے وہاں والوں کے پاس آؤں گا تو وہ میرے ساتھ اٹھائے جائیں گے، پھر میں مکہ والوں کا انتظار کروں گا یہاں تک کہ حرمین کے درمیان اٹھایا جاؤں گا۔ حضرت عبد الرحمن بن مسعود سے مروی ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس جنت والوں میں سے ایک ویکتی آ رہا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ پھر آپ نے فرمایا، تمہارے پاس جنت والوں میں سے ایک ویکتی آ رہا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے بارے میں فرمایا، یہ دونوں جنت کے اولین اور آخرین کے تمام بڑی آیو کے لوگوں کے سردار ہیں سوائے نبیوں اور رسولوں کے۔ حضرت حذیفہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد ان دونوں ابو بکر اور عمر کی پیروی کرنا۔ حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کے آسمان والوں میں سے 2 وزیر ہوتے ہیں اور زمین والوں میں سے 2 وزیر ہوتے ہیں۔
آسمان والوں میں سے میرے 2 وزیر جبرائیل اور میکائیل ہیں، اور زمین والوں میں سے میرے 2 وزیر ابو بکر اور عمر ہیں۔ حضرت حذیفہ سے مروی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نہیں جانتا کہ میں کب تک تمہارے بیچ رہوں گا، اتحا تم لوگ ان دونوں کی پیروی کرو جو میرے بعد ہوں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی اور سنکیت کیا۔ حضرت ابو بکر سے مروی ہے کہ حضرت ابو بکرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا، تم میں سے کس نے سوپن دیکھا ہے؟ ایک ویکتی نے کہا، میں نے دیکھا ہے، مانو کہ ایک میزان یعنی آسمان سے اترا ہے، ایک ترازو، اور آپ کو اور حضرت ابو بکر کو اس میں تولا گیا تو آپ حضرت ابو بکر سے بھاری ہوئے۔ پھر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو تولا گیا تو حضرت ابو بکر بھاری ہوئے۔ پھر حضرت عمر اور حضرت عثمان کو تولا گیا تو حضرت عثمان بھاری ہوئے۔ اس کے بعد وہ ترازو اٹھا لی گئی۔ راوی کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کے چہرے پر ناپسندیدگی کے آثار دیکھے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوپن کے سننے کے بعد فرمایا، یہ نبوت کی خلافت ہے، اس کے بعد اللہ جسے چاہے گا بادشاہت عطا کرے گا۔ عبد خیر بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی ممبر پر کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ اے لوگو، کیا میں تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کے سب سے بہترین انسان کے بارے میں نہ بتاؤں؟ لوگوں نے کہا، کیوں نہیں؟ حضرت علی نے کہا، ابو بکر ہیں۔ پھر آپ تھوڑی دیر خاموش رہے اور پھر کہنے لگے، اے لوگو، میں تمہیں حضرت ابو بکر کے بعد اس امت کے سب سے بہترین انسان کے بارے میں بتاؤں؟ وہ عمر ہیں۔ ابو جحیفہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی سے سنا کہ اس امت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہترین ابو بکر ہیں، پھر عمر ہیں۔ حضور فرما رہے ہیں، پہلا یہ ورنن ابھی چل رہا ہے، آئندہ بھی انشاءاللہ ورنن ہوگا، کچھ دیر یہ چلے گا۔ حضرت عمر کا ورنن اس سمے میں نماز کے بعد نماز جنازہ بھی پڑھاؤں گا، ان کا ورنن کر دیتا ہوں۔ پہلا ورنن ہے مکرم کامران احمد صاحب شہید ابن نصیر احمد صاحب آف پشاور کا، جو 9 نومبر کو مخالفین اور ورودیوں نے ان کے آفس میں فائرنگ کر کے انہیں شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شہید کی آیو 44 ورش تھی۔ پشاور میں ایک احمدی مکرم شفیق الرحمان صاحب کی فیکٹری میں بطور اکاؤنٹنٹ کام کر رہے تھے۔ ایک ہتھیار بد ویکتی دفتر میں آیا اور اس نے فائرنگ کر دی، انہیں 4 گولیاں لگیں اور اب تتکال شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ گھٹنا کے بعد قاتل فرار ہو گیا۔ شہید مرحوم کے خاندان میں احمدیت کا آرمبھ ان کے پتا مکرم نصیر احمد صاحب کے نانا حضرت نبی بخش صاحب ابن فتح دین صاحب آف بھینی بنگر نزد قادیان کے دوارا ہوا، جنہوں نے 1902 میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کر کے احمدیت میں سملت ہوئے تھے۔ شہید مرحوم نے کچھ سمے پورو ایک دکان لے کر اپنے بھائی کے ساتھ ایک آفس بنایا تھا۔ مالک دکان نے کیول احمدی ہونے کی وجہ سے ایک دن کا نوٹس دے کر دکان خالی کروا لی اور اس کے بعد چوک کا نام ختم نبوت چوک رکھ دیا گیا۔ قریبی ایک دکان لینے پر ورودیوں نے جلوس نکال کر وہ دکان بھی خالی کروا لی۔ ان کے بعد کے ان کے گھر کے قریب اکتوبر میں بڑا جلسہ کیا گیا اور جماعت کے خلاف اتنت بھڑکاؤ تقریریں کی گئیں۔ یہ کہتے ہیں، اس علاقے میں اتنا بڑا جلسہ ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ بہت ہی نفرت کا واتاورن استھاپت کیا گیا اس علاقے میں۔ شہید مرحوم کئی سال سے ایک پرائیویٹ وبھاگ کا اکاؤنٹنٹ کے معاملات کو دیکھتے تھے۔ ورودیوں نے ورود کی وجہ سے انہوں نے وہاں سے کھما مانگ لی تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ کا کردار اور ایمانداری ایسی ہے کہ ہم آپ کو چھوڑ نہیں سکتے، چاہے کچھ منٹ کے لیے یہاں آیا کریں، ہمارے پاس آ جایا کریں۔ اور جب ان کی شہادت کی خبر پہنچی تو انہیں بہت تکلیف ہوئی۔ شہید مرحوم بہت سی خوبیوں کے مالک تھے۔ ان کے پتا کہتے ہیں کہ رات کو دیر سے گھر آنے پر ایک دن میں نے ان سے پوچھا کہ بڑی دیر سے گھر آئے ہو، کیا بات ہے؟ کہنے لگے کہ فلاں جو مخالف جماعت کا ورودی ہے اور دشمن ہے، بلکہ ایک غیرت جماعت فیملی کی ایک مہیلا ہے، اس کو خون کی آوشکتا تھی۔ اس ورودی کی فیملی میں کسی عورت کو خون کی آوشکتا تھی، ان کو خون دے کر آیا ہوں، اور خون اس لیے دیا ہے کہ یہ لوگ مالی لحاظ سے کمزور ہیں اور مجبور ہیں، اور ان کا اپنا کردار ہے اور ہمارا اپنا کردار ہے۔ ہمیشہ سماج سیوا میں آگے رہتے، جماعتی سیواؤں میں ڈیوٹیوں میں سب سے پہلے حاضر ہوتے اور سوئم ہمیشہ
جو کٹھن استھان ہوتے تھے ڈیوٹی کے وہاں ہوتے تھے۔ پھر ہجرت کرنے کے لیے جب ان کو مشورہ دیا جاتا تو کہتے اگر ہم لوگ یہاں سے چلے گئے تو کمزور احمدیوں کی پریشانیاں اور بڑھ جائیں گی۔ چندوں کی ادائیگی میں بڑے ہی ایکٹیو تھے، ہمیشہ چندہ جات کی تحریک اولین ادائیگی کے پہلے سمے میں ادائیگی کر دیتے تھے۔ 12-13 سال کی عمر میں ایک بار مباہلہ کا پمفلٹ تقسیم کرنے کی وجہ سے ان کو پولیس نے پکڑ کر حوالات میں بند کر لیا۔ اگلے دن ان کی رہائی ہوئی۔ کہتے ہیں شہادت کی گھٹنا کے 2 دن پہلے انہوں نے خواب دیکھی تھی کہ ایک بزرگ خاتون ان کے گھر کی صفائی کر رہی ہے اور کہہ رہی ہیں کہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع نے آنا ہے۔ تو کہتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد حضور رحمہ اللہ تشریف لائے اور شہید مرحوم کا ہاتھ پکڑ لیا اور بڑے پیار سے کہا کہ ہم اکٹھے رہیں گے اور تم نے میرے ساتھ ہی رہنا ہے۔ اللہ کے فضل سے وصیت کے نظام میں سملت تھے، نرم سوبھاؤ کے مالک تھے، ہر دل عزیز تھے اور شریف ویکتتو کے مالک تھے، غریبوں کی ہمدردی رکھتے تھے، خلافت سے بہت پیار کا تعلق تھا۔ پریوار میں ان کی ماں اور ان کے پتا نصیر احمد صاحب ہیں، ان کی ماں اور ان کی پتنی ہیں اور 3 بچے ہیں، 13 سال، 11 سال اور 8 سال کا۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کا بھی حافظ و ناصر ہو اور سب کی حوصلہ افزائی، سب کو حوصلہ اور صبر عطا فرمائے اور ان سے بھی مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے، درجات ان کے بلند کرے۔ ان کی ماں بھی بیمار ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں، کینسر کی پیشنٹ ہیں، اللہ تعالیٰ فضل فرمائے۔ دوسرا ذکر ہے ڈاکٹر مرزا نبیر احمد اور ان کی عائشہ عنبر سید کا، جو ایک حادثے میں امریکہ میں ملواکی میں ان کا دیہانت ہو گیا دونوں کا۔ ڈاکٹر مرزا نبیر احمد کی آیو 35 سال تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ مرحوم کے پردادا حضرت ڈپٹی میاں محمد شریف صاحب تھے، جو صحابی تھے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے، اور مرحوم کی دادی ماسٹر عبد الرحمن صاحب رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھیں۔ ان کے پڑنانا بھی صحابی تھے۔ خاندان میں ان کے کافی صحابہ ہیں۔ 2012 میں یہ امریکہ شفٹ ہوئے۔ 17 سال کی عمر میں وصیت میں شملت ہوئے۔ قائد مجلس خدام الاحمدیہ کی سیوا کی توفیق پاتے رہے اور کہتے ہیں کہ مرحوم ملواکی مسجد کے ایک نئی عمارت خریدنے کے لیے مقامی جماعت کے سب سے زیادہ عطیہ پیش کرنے والے احباب میں سملت تھے۔ پریوار میں آپ کے پیچھے ان کے پتا ہیں مرزا نصیر احمد صاحب، جو سیکٹری امور عامہ اسلام آباد ہیں اس وقت، ماں ہیں جو ریجنل صدر ہیں لجنہ اسلام آباد کی، بہن ہیں نادیہ اور 2 بھائی ہیں۔ ان کی پتنی عائشہ عنبر جو ان کے ساتھ تھیں، ان کی مرتیو ہوئی۔ وہ سید شجاعت شاہ صاحب جاپان کی بیٹی تھیں اور مربی سلسلہ ہمارے جاپان میں آج کل سید ابراہیم ان کی ہمشیرہ یعنی بہن تھیں۔ ان کے خاندان میں احمدیت سید عبد الرحیم شاہ صاحب آف پھگلا کے دوارا آئی۔ 1930 میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کی تھی، اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ ان کی مرتیو بھی اپنے پتی کے ساتھ ایکسیڈنٹ میں ہوئی ہے 2 دن کے بعد، یعنی عائشہ عنبر کی۔ مرحومہ MTA انٹرنیشنل کے لیے کافی ایکٹیو ممبر تھیں اور میرے خطبے جو تھے ان کا جاپانی میں لائیو ٹرانسلیشن بھی کیا کرتی تھیں اور سب ٹائٹلنگ بھی کیا کرتی تھیں جاپانی میں۔ ان کے پریوار میں ان کے پیچھے ان کے پتا ہیں سید سجاد احمد، ماں ہیں سیدہ در سمین صاحبہ، 3 بھائی اور 1 بہن ہیں۔ ان کے بھائی ابراہیم صاحب جو مربی سلسلہ ہیں جاپان میں، وہ کہتے ہیں کہ بہت سارے جماعتی کاموں میں میری مدد کرتی تھیں۔ لیکچر لاہور اور ہمارا خدا کے جاپانی ترجمہ میں میری مدد کرتی رہیں اور ایسا ترجمہ کرتی تھیں کہ میں ہمیشہ حیران ہوتا تھا کہ باوجود فارمیسی پڑھنے کے اتنا اچھا ترجمہ کیسے کر لیتی ہیں۔ ان کی بڑی بہن ہیں فاطمہ، وہ کہتی ہیں کہ ان کی ایک ڈائری تھی جو میرے پاس آ گئی سنیوگ سے، اور ہر پرشٹ 2 عنوانوں پر آدھارت ہوتا تھا۔ ایک پہ لکھا ہوتا تھا میری سانسارک جیون اور ایک پہ لکھا ہوتا تھا میرا آدھیاتمک جیون۔ سانسارک جیون پر پرتیدن کی جیون کے کاموں اور دنیاوی ادیشوں کے لیے وششٹ تھا، اور آدھیاتمک پرشٹ آدھیاتمک ادیشوں کے لیے جو جماعت کے نوٹس اور دینی کام وہ کرتی تھی ان کے لیے وششٹ تھا۔ ہر پرشٹ بہت سندر اور سوچ سمجھ کر لکھا ہوتا تھا۔ خلیفہ وقت کے ہر شبد کو غور سے سننا اور اس کا پالن کرنا، اور اپنے بہن بھائیوں کو بھی اس کی نصیحت کرنا ان کا خاص طریقہ تھا۔ جاپانی سہیلیوں کو بھی اسلام کی پرحکمت تعلیم سے آگاہ کرتی رہتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ دونوں مرحومین سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے اور ان کے درجات بلند کرے۔
اگلا ورنن ہے چودھری نصیر احمد صاحب، جو کراچی میں اس وقت سیکٹری مال تھے کلفٹن جماعت کے۔ چودھری نذیر احمد صاحب ربوہ کے بیٹے تھے۔ یہ 69 سال کی آیو میں ان کی مرتیو ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مرتیو کے سمے ان کی پتنی اور ان کے صالح صاحب نسبتی بھائی جو نماز فجر کی امامت کر رہے تھے، تو دوسری رکعت میں سجدے کے دوران اچانک ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ان کی وفات ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے وصیت میں شامل تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کی حالت میں موت کو ایک قابل رشک موت قرار دیا ہے۔ چودھری نذیر احمد صاحب جو ان کے پتا تھے، ان کو بھی ریٹائرمنٹ کے بعد 25 سال جماعت کی سیوا کا اوسر ملا۔ نائب ناظر زراعت اور وکیل الزراعت رہے۔ ان کے چھوٹے بھائی ہیں چودھری نعیم احمد صاحب، وہ افسر خزانہ ہیں انجمن کے اس سمے۔ پریوار میں ان کی پتنی ہیں نصرت نصیر صاحبہ، ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ 1972 میں کراچی شفٹ ہوئے، وہیں ان کا کاروبار تھا۔ وہاں وبھن حیثیتوں سے جماعت کی سیوا کا سوبھاگیہ ملا اور غیر معمولی سیوا کا انہوں نے توفیق پائی۔ اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے۔ اگلا ورنن ہے سرداراں بی بی صاحبہ، جو پتنی ہیں چودھری نبی بخش صاحب دارالرحمت غربی ربوہ کی، جن کا پچھلے دنوں دیہانت ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کا سمبند پٹھان کوٹ ضلع گرداسپور سے تھا، پھر یہ ہجرت کر کے پاکستان آ گئے، پہلے سیالکوٹ پھر سندھ۔ پریوار ماتا پتا اور سارا خاندان شیعہ مسلک سے سمبند رکھتا تھا۔ 1949 میں جب اپنے پتی کے ساتھ آپ نے احمدیت کو سویکار کیا تو ماتا پتا نے کہا کہ تمہارا پتی کافر ہو گیا ہے، اس لیے تم واپس آ جاؤ۔ باقی خاندان نے بیعت نہیں کی۔ انہوں نے کہا تمہارا پتی کافر ہو گیا ہے، اس لیے تم چھوڑ کر واپس آ جاؤ۔ اس پر انہوں نے کہا کہ انہوں نے جواب دیا کہ اپنے گھر والوں اور خاندان کو کہ اب تو میں صحیح مسلمان ہوئی ہوں۔ آپ کے پاس تو صرف فجر کی نماز پڑھتی تھی، اب میں نہ صرف فجر کی نماز بلکہ تہجد کی نماز بھی باقاعدگی سے پڑھتی ہوں، اس لیے واپس نہیں آؤں گی۔ 14 سال کے بعد اپنے ماتا پتا کو ملنے گئیں۔ اس سمے وہ بڑی سرد مہری یعنی بڑے ٹھنڈے مزاج سے ملے، لیکن اس کے باوجود ان کے دل نرم نہیں ہوئے اور کبھی وہ ان کو نہیں ملنے آئے۔ جماعت سے سچا پیار کرتی تھیں، خلافت سے فدائیت کا تعلق تھا، غریبوں کی مدد کرنے والی تھیں اور نشٹھاوان مہیلا تھیں۔ مرحومہ نے وصیت کی ہوئی تھی۔ پریوار میں 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں سملت ہیں۔ ان کے بڑے بیٹے ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کو بھی نصرت جہاں اسکیم کے تحت 5 سال سیرا لیون میں سیوا کا اوسر ملا۔ چھوٹے بیٹے عبدالخالق نیر صاحب مربی سلسلہ ہیں، آج کل کیمرون میں سیوا کر رہے ہیں، وہاں مشنری انچارج بھی ہیں اور امیر بھی ہیں، جو میدان عمل میں اس سمے ویست ہیں اور اس وجہ سے اپنی ماں کے جنازے میں بھی سملت نہیں ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو صبر اور حوصلہ بھی عطا فرمائے، مرحومہ کے درجات بلند فرمائے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر